الناس بالاسم وانتم تعلمون صدق اللہ العظیم اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید اللهم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید رب زدنی علما رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 188۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، ایک دوسرے کے مال آپس میں ناجائز طور پر نہ کھاؤ، وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، اور نہ انہیں حاکموں تک پہنچاؤ، لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ، تاکہ لوگوں کے مال کا کچھ حصہ گناہ سے کھا جاؤ، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حالانکہ تم جانتے ہو، یسألونک عن الأہلہ، آپ سے چاندوں کے متعلق پوچھتے ہیں، قل ہی مواقیت للناس والحج، کہہ دو یہ لوگوں کے لیے اور حج کے وقت کے اندازے ہیں، ولیس البر، اور یہ نیکی نہیں، بأن تأتوا البیوت من ظہورها، کہ تم اپنے گھروں میں ان کی پشت کی طرف سے آؤ، ولکن البر من اتقى، لیکن نیکی یہ ہے کہ جو کوئی اللہ سے ڈرے، وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، اور تم اپنے گھروں میں دروازوں سے آؤ، وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ دو آیتیں، دو مختلف موضوعات۔ پہلی آیت جو 188 ہے اس کا موضوع ہے حلال رزق، طیب رزق کے حوالے سے، اور حرام اور نجائز سے بچنے کے حوالے سے ہے۔ یہاں پر سب سے پہلی بات حج ہے، یہ عبادات میں سے ہے، اور عبادات میں بہت بڑا دخل ہے پاکیزہ مال کا، طیب مال کا، حلال مال کا، جائز مال کا۔ اگر ہمارے اعمال میں اعمال ہمارے ہم عبادات کے کریں، اچھے اعمال کریں، لیکن ہمارا جسم کا جو حصہ ہے، جو ہماری غذا ہے وہ حرام و نجائز مال کی ہو، تو وہ عبادت اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ جہاں ہم اپنی عبادات کا خیال رکھیں، وہیں پر ہم اپنے رزق حلال اور جائز رزق کے حوالے سے بھی اپنے آپ کو ہمیشہ اس بارے میں بڑی احتیاط کا مظاہرہ کریں۔ یہی اس بات کی طرف مفسرین نے اشارہ کیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوا کہ ایک دوسرے کے مال آپس میں ناجائز طور پر نہ کھاؤ۔ اس کی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں ناجائز طریقے سے، جیسے رشوت ایک صورت ہے، جیسے سود ایک صورت ہے، جیسے فراڈ اور دھوکہ ایک صورت ہے، جیسے چوری اور ڈاکہ بھی ایک صورت ہے۔ ایسا ہر طریقہ جس سے آپ دوسرے کو دھوکے، فراڈ اور حق تلفی کرتے ہوئے جائیداد کا غبن کرنا، اور یا جائیداد کا جو حصہ کسی کا بنتا ہے وہ حصہ نہ دینا، یہ تمام جو صورتیں ہیں یہ باطل طریقے میں آتی ہیں، اور اسی سے منع کیا گیا ہے وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، اور ایک دوسرے کے مال کو آپس میں ناجائز طور پر نہ کھاؤ۔ حتیٰ کہ اتنی احتیاط کی تعلیم اسلام میں دی گئی کہ کسی کا مال اس کی خوش دلی کے ساتھ بھی نہ کھاؤ۔ اگر خوش دل نہیں ہے وہ نہیں چاہ رہا، وہ طیب نفس اس کو کہتے ہیں ہمارے ہاں، اگر اس کا اس مال کے آپ کو دینے میں، آپ کے کھلانے میں موجود نہیں ہے تو وہ بھی اسی باطل میں آئے گا۔ اور پھر اگلی بات اس میں فرمائی گئی، ہم کسی کی جائیداد پہ ناجائز قبضہ کر لیں، کسی کی حق تلفی کریں، اس کو بھی اس آیت مبارکہ میں منع کیا گیا ہے کہ لوگوں کا مال اعلیٰ حکام کو۔ یہ تو پہلی آیت کا جو موضوع ہے جو دوسری آیت سے مختلف ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ صحابہ کرام نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال پوچھا کہ یہ چاند جو چھوٹا ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے، گھٹتا ہے، بڑھتا ہے، یہ کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں یسألونک عن الأہلہ، آپ سے چاندوں کے متعلق پوچھتے ہیں۔ تو یہ چاند کا نکلنا اور اس کا پورا ہونا، پھر بڑھتے بڑھتے بدر بن جانا، بدر سے پھر محاق کی طرف ہو جانا، یہ جب نکلتا ہے اس کو ہلال کہتے ہیں، اور پھر جب بڑھتا ہے قمر کہتے ہیں، جب پورا ہو جاتا ہے اس کو بدر کہتے ہیں، اور جب پھر گٹ کے ختم ہونے کی طرف بڑھ رہا ہوتا ہے بلکہ ختم ہونے کے قریب ہوتا ہے اس کو محاق کہتے ہیں۔ یہ چاند کی مختلف صورتیں ہیں۔
اس کے متعلق صحابہ کرام نے پوچھا یہ کیا ہے، اس چاند کا گٹنا بڑھنا یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے دو بڑے ذرائع ہیں روشنی کے، تیسرا بھی آپ کہہ سکتے ہیں، دو بڑے ہیں، ایک چاند ہے ایک سورج ہے، اور تیسرے ستارے ہیں، جس طرح اللہ فرمایا ہم نے آسمان کو ستاروں سے مزین کیا، تو بڑے دو ذرائع ایک سورج اور ایک چاند ہے، اور دونوں اللہ تعالیٰ نے انسان کی خدمت کے لیے مقرر کیے ہیں، اور دونوں کا تعلق ہمارا عبادات کے ساتھ ہے۔ اگر ہم چاند کو دیکھیں تو اس سے ہمیں رمضان کے روزوں کا پتہ چلتا ہے، حج بیت اللہ کے معاملات کا پتہ چلتا ہے، زکوٰۃ کا جو سال شرعی ہے وہ بھی اسی چاند کے ساتھ وابستہ ہے، نہ کہ سورج کے ساتھ وابستہ ہے۔ اور اسی طرح جو سورج ہے اس کا بھی انکار نہیں کیا جا سکتا، اس کی اپنی اہمیت ہے، اس کا تعلق ہے ہمارے روزانہ کی 5 وقتی نمازوں کے ساتھ۔ اس کا طلوع ہونا، اس سے پہلے نماز کون سی پڑھنی ہے، زوال کے بعد، اور پھر ظہر کا وقت، اور پھر عصر اور مغرب، اور پھر عشاء، اس کا تعلق تو ہو گیا ہمارے سورج کے ساتھ، اور چاند کا تعلق ہے ہمارے مہینوں کے ساتھ، جیسے حج بیت اللہ ہے، جیسے رمضان کے روزے ہیں، اور زکوٰۃ کی ادائیگی کا حساب کتاب ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل، اے میرے محبوب ان سے فرما دیجئے، ہیا مواقیت للناس والحج، یہ لوگوں کے لیے اور حج کے لیے وقت کے اندازے ہیں۔ بطور حج کو خصوصی بیان کیا، اور پیچھے بیان کر دیا کہ یہ لوگوں کے لیے وقت، یعنی یہاں سے مفسرین نے یہ بھی بات بیان کی ہے کہ اگر ہم اپنے مہینوں کو اور دنوں کو چاند کے ساتھ وابستہ کر لیں تو اس میں اللہ کی طرف سے خیر و برکت کا معاملہ ہے۔ اور حج کو خصوصاً ذکر کیا، اس کی بھی ایک وجہ مفسرین نے بیان کی، کیونکہ اہل عرب جو تھے، جو حج تو وہ کرتے تھے زمانہ جاہلیت میں، لیکن انہوں نے اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے، اپنی جنگ و جدل کو، کیونکہ قرآن مجید نے واضح طور پہ فرمایا کہ 12 مہینے ہیں اللہ کے ہاں، 12 مہینے ہیں، ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ ان 4 مہینوں میں قبل از اسلام بھی لڑائی ممنوع تھی، جنگ و جدال ممنوع تھا، لیکن یہ بڑے قبیلے والے کیا کرتے کہ جب وہ مہینہ جس میں لڑائی منع تھی آ جاتا تو اپنی مرضی سے مہینوں کو آگے پیچھے کر لیتے، کہتے لڑائی جاری رہے گی، یہ مہینہ مؤخر ہو گیا۔ اللہ نے بطور خاص حج کو اس لیے بیان کیا کہ جو مہینے مقرر ہیں، جیسے ترتیب کے ساتھ ہیں، ان کو اپنی مرضی سے آگے پیچھے نہیں کیا جا سکتا، اس کو کہتے ہیں نسائی، اس کا بھی تذکرہ انشاءاللہ اپنے موقع پر آئے گا۔ تو اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب ان سے فرما دیجئے یہ لوگوں کے لیے اوقات اور حج کے وقت کے اندازے ہیں، یہ پہلی بات ہوگی۔ اب دوسری اور ایک قبیح رسم تھی اہل عرب کے اندر، جب وہ احرام باندھ کے حج کے سفر کے لیے چل پڑتے، اپنے گھروں سے روانہ ہو گئے، احرام باندھ لیا، حج کی نیت بھی ہو گئی، ان کو یاد آیا ہماری فلانی چیز تو گھر میں رہ گئی ہے۔ اب یہ کیا کرتے کہ ہم تو گھر سے اب نکل آئے ہیں، اب ہم کیا کریں؟ یہ اپنے گھروں میں اپنی وہ چیز کو جو رہ جاتی واپس لینے کے لیے آتے تو دروازے سے داخل نہ ہوتے، بلکہ یا تو پیچھے سے دیوار پھلانگتے یا کوئی اور طریقہ، دروازے تک کہتے یہ ٹھیک نہیں ہے، ہم ایک دفعہ نکل گئے ہیں، اب ہم نے اسی دروازے سے حج پورا کر کے ہی واپس جانا ہے۔ دوسرا اور کوئی اگر معاملہ بن جائے تو ہم نے اس دروازے سے نہیں واپس آنا جو دروازہ جس کی دہلیز کو ہم نے حج کے نیت کے ساتھ پار کر دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا، اور یہ نیکی نہیں کہ تم اپنے گھروں میں پشت کی طرف سے آؤ، یعنی پیچھے کی طرف سے آؤ، وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ، اور لیکن نیکی یہ ہے کہ جو کوئی اللہ سے ڈرے۔ اصل نیکی جو ہے وہ تقوی ہے، خشیت الہی ہے، پرہیزگاری ہے، گناہوں سے بچنا ہے۔ یہ چھوٹی موٹی باتوں کو ذہن پہ سوار کر کے اس کو نیکی کا معیار سمجھنا یہ کسی طور پر بھی مناسب نہیں ہے۔ وَآتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، اور تم اپنے گھروں میں دروازوں سے آؤ، یعنی انہی دروازوں سے آؤ، ان کے دروازوں سے آؤ گھروں کے جن دروازوں سے تم نے حج کی نیت سے نکلے تھے۔ ٹھیک ہے، کوئی بھول چوک گھر میں کوئی چیز رہ گئی،
طریقے سے آؤ اور طریقے سے پھر واپس چلے جاؤ. واتقوا اللہ لعلکم تفلحون. پھر اللہ فرما رہے ہیں اللہ سے ہی ڈرتے رہو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا من كل ذنوب من الصغائر والكبائر. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من عذاب القبر ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا